بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر محمد ادریس خان صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی ہیں اور ایچ او ڈی ہیں ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں، سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل بہت زیادہ شور ہے کہ ڈینگی مچھر نے کاٹ لیا، بندہ ہاسپٹل چلا گیا، ہاسپٹل سے پھر اللہ کے پاس چلا گیا، تو یہ ڈینگی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی مہلک مرض ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس موسم میں زیادہ پھیلتی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ شدید بیمار بھی ہوتے ہیں اور موت کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ڈینگی ایکچولی ایک وائرس ہے جو مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، اور اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ وہ مچھر ہے، عموماً ہمارا کنسیپٹ یہ ہے مچھر کے بارے میں کہ مچھر گندگی پہ ہوتا ہے اور گندے پانی پہ ہوتا ہے۔ اس مچھر کی خوبی یہ ہے کہ یہ صاف پانی پہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً مچھر رات کے وقت کاٹتے ہیں، لیکن یہ جو ڈینگی کا مچھر ہوتا ہے یہ یا صبح آپ کو کاٹتا ہے پاؤں پھٹتے وقت جب بالکل سورج نکل رہا ہوتا ہے، یا سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دو ٹائم اس کے بڑے اہم ہیں۔ تو اس وقت میں جب مچھر کاٹتا ہے تو وہ وائرس جسم کے اندر منتقل ہوتا ہے اور وہ بیماری پھیلاتا ہے۔ یہ ڈینگی وائرس ہے۔ اسٹیگننٹ واٹر پہ زیادہ نہیں پایا جاتا یہ؟ اسٹیگننٹ واٹر، لیکن صاف واٹر، صاف ہونا، صاف چاہیے۔ گملے میں ہو، آپ کے واٹر کولر میں ہو، ٹھیک ہے نا، کسی ایسی یہ جو پنچر وغیرہ لگاتے ہیں وہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ، ٹائروں میں جی بالکل ٹائروں کے اندر صاف پانی رکھتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پہ اگر صاف پانی کھڑا ہے تو وہ جیسے یہ ایکویریم وغیرہ بناتے ہیں وہ خراب ہوں، یا کوئی اس طرح کی ایسی جگہ جہاں یہ پول وغیرہ ہوتے ہیں، یا پھر یہ فوارے شوارے جو چوکوں پہ لگے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جہاں صاف پانی ہو وہ وہاں پہ یہ مچھر گرو کرتا ہے۔ یہ ڈینگی وائرس جو ہے یا ڈینگی مچھر جو ہے یہ کس عمر کے لوگوں کو زیادہ کاٹتا ہے، اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں؟ دیکھیے، مچھر جو ہے اس کے ساتھ عمر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو اس کے ٹارگٹ میں آ جائے گا یہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، وہ جس بھی عمر کے لوگ اس کی نرغے میں آ جائیں گے یہ ان کو جکڑ لے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے اس کو صرف ایک سپیس چاہیے جہاں پہ اس نے ڈنگ مارنا ہے، وہ سپیس اس کو مل جائے گی تو وہ وہاں پہ جیسے ہی اپنا وہ پلازموڈیم منتقل کرے گا تو وائرس کی گروتھ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کی ابتدائی علامات جو ہیں باقی عام جیسے بخار ہوتے ہیں اس میں بخار ہی ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ تر بخار سردی کے ساتھ ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں بخار شدت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو 103 104 تک بخار جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اس میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، سردی لگتی ہے، جیسے ملیریا بخار میں کسی وقت ہم دیکھا کرتے تھے، اس طرح کے عام بخاروں کی طرح بخار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھوک نہیں لگتی، متلی کی کیفیت رہتی ہے، اور جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور جسم پورا درد کرتا ہے۔ یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں اس کے۔ کن علامات کی صورت میں ہمیں، جیسے آپ نے بتایا کپکپاہٹ ہوتی ہے، پھر بخار تیز ہوتا ہے، تو ہمیں آیا فوری کوئی چیک اپ کروانا چاہیے یا اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ دیکھیے، جو اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس کے اوپر ہم ڈینگی کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 دن جب بخار کو ہو جائیں تو ہم لازمی اس کو سسپیکٹڈ کیس ڈال دیتے ہیں ڈینگی میں۔ اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کی کنفرمیٹری ٹیسٹ ضروری ہے کہ آیا ڈینگی پازیٹیو ہے یا نہیں ہے۔ مطلب 2 دن اگر آپ کو لگاتار بخار رہا ہے یا 2 دن سے بخار ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں، کیونکہ یہ بخار اٹ سیلف اتنا زیادہ افیکٹو نہیں اور اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں، لیکن بخار اگر یہ وائرس سٹے کر جاتا ہے اور 2 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد جب بخار ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کی علامات زیادہ شدید ہو جاتی ہیں۔ ڈینگی کنفرم ہونے کی صورت میں کن احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، ڈینگی کا ایز سچ ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے ملک پاکستان میں بھی نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی نہیں ہے۔ تو اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ ڈینگی کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ وائرس ہے، اس نے اپنا ایک خاص اثر دکھانا ہوتا ہے، لیکن جو ڈینگی ہے اس سے دوسرے لوگوں کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اب فار ایگزامپل گھر میں ایک بندے کو ڈینگی ہو گیا ہے، اب جب مچھر اس کو کاٹے گا یا اس سے کاٹا ہوا مچھر اگلے بندے کو کاٹے گا تو وہ ڈینگی پھیلتا جائے گا، وہ پھر انکنٹرولڈ ہو جائے گا۔
تو لہٰذا جیسے ہی کسی بندے میں علامات پازیٹیو ہوں یا پھر اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے ڈینگی کا، اب اس کا مچھردانی سے باہر نکلنا بند کر دیں، اس کو مچھردانی سے باہر بالکل نہ نکلنے دیں، اس کو کنٹرول رکھیں، ایسی جگہ پہ اس کو لازمی رکھیں، اور اس کے ارد گرد مچھر روکنے کے جتنے طریقہ کار ہیں، جیسے کوئی آپ اگر میٹ وغیرہ چلاتے ہیں، کوئی سپرے وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی مچھر سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں وہ ساری اپنائیں کہ اب اس بندے کو کوئی مچھر نہ کاٹے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اس سے آگے ایپیڈیمکس جو ہیں وہ ہم روک سکتے ہیں اس کی، کیونکہ جب اس کو مچھر کاٹے گا پھر وہ جس چیز کو کاٹے گا پھر اس سے آگے زیادہ کام بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک دفعہ ڈینگی وائرس آ چکا ہے، تو اس میں پھر وہ آگے صورتحال بڑھتی جائے گی۔ یہ ڈینگی کی پیچیدگیاں کس طرح بڑھتی ہیں آگے سے آگے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے سٹارٹ میں ابتدا میں بات کی ہے کہ ڈینگی سے لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، دیکھیے ڈینگی ظاہری طور پہ صرف ایک بخار ہے جیسے عام بخار ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد لوگ موت تک کیسے چلے جاتے ہیں یا زیادہ پیچیدگیوں میں کیسے چلے جاتے ہیں، اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے ڈینگی جو ہے یہ وائرس آپ کی جسم کی جو ہائیڈریشن ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ بالکل خشکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹس گر گئے ہیں، بالکل ایسے اکثر یہی ہے نا، اور ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ ڈینگی میں پلیٹلیٹس گر گئے ہیں۔ پلیٹلیٹس گرے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیسے پلیٹلیٹس گر سکتے ہیں؟ اور یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ناظرین کو بتا دوں کہ جو ہمارے خون کے سیلز ہوتے ہیں یہ ہمارے ہڈیوں میں بنتے ہیں، بون میرو جو ہمارا ہڈیوں کا گودا ہوتا ہے وہ سیلز بناتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر پلیٹلیٹس بھی وہاں بنتے ہیں نا، اور بونز کی جو ورکنگ ہے اس کے لیے آپ کی باڈی کے اندر واٹر کا کنٹینٹ بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ ڈینگی کا بخار آپ کو 2 سے 4 دنوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد شدید قسم کی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے کہ آپ پانی پی بھی رہے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، بلکہ آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کو پانی بھی کڑوا لگتا ہے، آپ جوسز پیتے ہیں آپ کے منہ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو واٹر کنٹینٹ جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے آپ کی باڈی میں، اور آپ کی زبان خشک ہوتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، آپ پانی پیتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا وہ زبان اور ہونٹ تر نہیں ہو رہے، کیونکہ جس میں پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ پانی کی شدید قلت ہوئی ہے تو اس کی مطلب ہے کہ بون اور بون میرو اپنا فنکشن نہیں کر رہے، بون اور بون میرو اپنا فنکشن نہیں کریں گے تو نہ صرف پلیٹلیٹس بلکہ باڈی کے دوسرے بلڈ سیلز بھی جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس صورتحال میں ہمیں یہ علامات جو ہیں ان کو ریکور کرنے کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک تو یہ مریض ہوتا ہے، اب وہ مریض کسی بھی قسم کا ہو، اس کا کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تو ہمیں ایسے مریض کی جو ہے وہ ان علامات پہ نظر رکھتے ہوئے اس کی ریکوری کے لیے ہمیں بہت سارے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ اس کی بونز، اس کے باڈی کے اندر پانی کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہتر ہو سکے، اس کی ویکنس بہتر ہو سکے، اس کے مسلز بہتر ہو سکیں، اس کے لیے بھی ہم بہت سارے آگے سٹیپس لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک پیشنٹ آیا، اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ ڈینگی ڈائگنوز ہو گیا ہے، اب اس کے پلیٹلیٹس کی تعداد ہے 50,000، ہاسپٹل والے کہتے ہیں اس سے کم ہوں گے تو ہم ایڈمٹ کریں گے آپ گھر جا کے، تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ بالکل میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈینگی کا کوئی ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں نا، اگر آپ یہ کہیں کہ ٹپیکلی کہ یہ گولی ہے ڈینگی کی صورت میں یہ گولی کھانی ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ڈینگی کی صورت میں ہاسپٹل بھی کیا کرتا ہے، ہاسپٹل ایک تو آپ کو کوارنٹائن کرتا ہے، آپ کا باقاعدہ جو سیپریٹ ڈینگی وارڈ بنے ہوتے ہیں اس میں صرف مچھردانیاں لگی ہوتی ہیں۔ یا مینٹل سیٹسفیکشن ہے انسان کی؟ نہیں مینٹل سیٹسفیکشن سے علاوہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، مینٹل سیٹسفیکشن تو ڈیفینیٹلی ہر مریض کی ہوتی ہے کہ میں اب ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں آ گیا ہوں، میں سیف ہوں، اب یہ وہ، لیکن وہ ایک تو وہاں پہ ہم مچھردانیاں لگاتے ہیں، باقاعدہ سیپریٹ رکھتے ہیں، ان کی جالی دار کپڑا لگاتے ہیں تاکہ مچھر ان کو نہ کاٹے، تاکہ آگے نہ پھیلے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام۔ دوسرا جو بھی میں نے کہا کہ اس کے اندر پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ پانی کی جو ڈرپس ہیں وہ ہم لگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے ہم اس کا واٹر کنٹینٹ بہتر کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر جس کو ڈینگی کنفرم ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کی آپ غذائی جو تبدیلیاں ہیں وہ کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لیکوڈز دیں، اس میں آپ لسی، جوس، دودھ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مشروبات مختلف قسم کے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو دینا شروع کریں تاکہ اس کی باڈی کے اندر کنٹینٹ، واٹر کنٹینٹ پورے ہوں۔ اور دوسری بات اس کی غذاؤں کے اندر جو آئلی غذائیں ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ ان کو زیتون کا تیل، بادام کا تیل، اس کو آپ آلمنڈ آئل بھی کہتے ہیں، اولیو آئل ہو گیا، ٹھیک ہے، اس طریقے کے علاوہ دیسی گھی، مکھن
اور شہد، اس کے ساتھ مچھلی، اس طرح کے جو ہیلدی ڈائٹس ہیں وہ دینا اس کو شروع کریں گے. اس کی غذا میں یہ چیزیں بڑھاتے جائیں گے، جس سے اس کے مسلز کی ویکنس، اس کی بونز کی ویکنس، اس کی باڈی کی ڈی ہائیڈریشن، وہ جیسے جیسے ریکور ہوگی وہ ان علامات سے ریکور ہو جائے گا. اگر وہ صرف اور صرف دوائیوں کے انتظار میں رہتا ہے اور صرف گولیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اپنی ڈائٹ بہتر نہیں کرتا اور اپنی جو ہے کنڈیشنز کو امپروو کرنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر موت کے منہ میں جا سکتا ہے. کیونکہ وہ باڈی کے اندر پانی کا آپ کو پتہ بڑا اہم کردار ہے. پانی جسم میں کم ہوتا ہے تو ایسا ایسا بندہ بالکل ویک ہو جاتا ہے، اس کے مسلز میں اکڑاؤ شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو ہے وہ برین جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے وائٹلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسا ایسا وہ ڈیتھ کی طرف چلا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور ہمیں ہیوی ڈائٹ کی طرف جانا چاہیے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جب پیشنٹ تو بیمار ہوا ہے، اس کا تو کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، تو اس کے لیے پھر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جی بالکل، میں نے پہلے بھی کہا کہ پیشنٹ کا ایک تو کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا اور دوسرا اس کا زبان کا ذائقہ ہی نہیں ہوتا، اس کا حلق کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے. یہ تو آلموسٹ ہمارے یہ جو وائرل ہوا تھا پہلے کرونا میں کووڈ میں بھی ایسے ہی تھا. لیکن وائرل ڈیزیزز جب ہوتی ہیں، جب وائرس ہوتا ہے، وہ چاہے کرونا کا وائرس ہو، ہیپاٹائٹس کا وائرس ہو، ڈینگی کا وائرس ہو، اس طرح کی جو بھی وائرس ہوں، وہ وائرل ڈیزیزز میں یہ کنڈیشنز آتی ہیں. اب کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ مریض کو ایک ہوپ دلانا ہوتی ہے اور مریض کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اسٹرگل کرنی ہے، یہ آپ کو ریکوری کی طرف لا سکتی ہے. آپ اس کے پسندیدہ مشروب کی طرف جائیں. سم ٹائم وہ چیز اس کو ٹیسٹ نہیں بھی فیل کر رہا ہوتا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی مجھے کیلے کا ملک شیک بڑا پسند ہے، تو آپ اس کو کیلے کا ملک شیک دیں. وہ کہتا ہے مجھے سیب کا شیک پسند ہے، آپ اس کو وہ دے دیں. اس کو آپ شہد والا پانی بنا کے دے سکتے ہیں، اس کو آپ لسی پلا سکتے ہیں، اس کو آپ دودھ پلا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ مشروب اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں. آپ اس کو گنڈیری ہو سکتی ہے، گنے کا رس ہو سکتا ہے، موسمی کا رس ہو سکتا ہے، اس طرح کے مختلف جوسز جو کبھی نہ کبھی اس نے آئیڈیلائز کیے ہوں گے کہ مجھے یہ بڑے فیوریٹ ہے میرے، یہ میں بڑا پسند کرتا ہوں. تو وہ اور دوسری بات جو ہم یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم مریض کے ساتھ تھوڑی جب زبردستی کرنے پہ آتے ہیں نا، پھر ہم اس کو گلاس کے گلاس میں ڈیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے سم ٹائم اس کو وامٹ آ جاتی ہے اور پھر وہ مترفر ہو جاتا ہے. اس کو کہیں ہلکا ہلکا پیے، ایک گلاس بھی. جیسے کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں جی پپیتے کا وہ پلائیں، تو اب کچھ لوگ وہ پپیتا نہیں کھانا چاہتے، نہ اس کا جوس پینا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ ایک آ جاتی ہے ٹریٹمنٹ والی بات نا. ٹریٹمنٹ والی بات ہم آن ایئر نہیں کر سکتے، ہم جنرل ٹپس پہ آ سکتے ہیں نا. جنرل ٹپس میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پپیتا ملے یا نہ ملے، پانی تو آپ کے گھر میں ہے نا، دودھ ہے، لسی ہے، شربت ہے، تو وہ چیزیں تو آپ دینا. اس کی اوور آل جب بونز اور بون میرو بہتر ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کے پلیٹلیٹس بھی بہتر ہو جائیں گے. آپ صرف پلیٹلیٹس کو فوکس کریں گے، لیکن اس کی جو باقی باڈی پینز ہیں، جو اس کی ڈی ہائیڈریشن ہے، جو اس کی انرجی لاس ہوئی ہے، اس کی ریکوری کے لیے بھی تو کام کرنا ہی کرنا ہے نا. پلیٹلیٹس تو وہ ہیں جو آپ کو رپورٹ میں نظر آ گئے ہیں، اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی ہمیں وہ پلیٹلیٹ ہی بہتر کرنے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. مریض آپ کو خود بتاتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں بتا رہا ہے، اٹس مین اس کی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں اور بھی ویکنیسز ہیں نا. ہم کرتے کیا ہیں، ایک تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس طرح سے لوگ سنی سنائی باتوں کے پیچھے زیادہ چل پڑتے ہیں. تو انہیں یہ دیکھنا ہے کہ مریض کی کمپلینٹ کیا کیا ہیں اور ان کو کیسے کیسے ایڈریس کرنا ہے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب آپ مریض کی کمپلینٹ ایڈریس کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مریض بندہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگ رہی، اس کو پیاس تو اس میں شدید لگتی ہے، ویسے بھوک نہیں لگ رہی، اس کا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اس کی ٹانگیں درد کرتی ہیں، وہ کمر درد کی شکایت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید ویکنس میں چلا گیا، کمزوری میں چلا گیا. اب ہم نے اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے اپنی ڈائٹ کی طرف لے کے آنا ہے جو اس کو پسند آتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اس کے سامنے 4-5 چیزیں رکھیں، وہ تھوڑی تھوڑی ایک ایک چکھ لے گا، سارے وہ بھی نہیں کھائے گا. تھوڑی دیر بعد پھر اس کو وہ ٹیسٹ کروا دیں، پھر تھوڑی دیر بعد ٹیسٹ کروا دیں. آہستہ آہستہ وہ ریکوری فیز میں چلا جائے گا. لیکن جب تک وہ کھائے پیے گا نہیں، اور کھانے پینے میں ہمیں مریض سے زیادہ یہ مریض کے جو لوائقین ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے کہ انہوں نے مریض کے ساتھ چلنا کیسے. وہ بعض اوقات تو مریض کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار چنگا بھلا سیاڑا بندہ تو کی کر رہا تھا، نہیں پتا تو بیمار ہیں یہ وہ، لیکن یہ اس کی مجبوری ہے، وہ تو بیمار ہے نا. اس کو ہمیں کونسل کرنا ہوتا ہے، اس کی ڈائٹ کے لیے اس کو ہم نے کنونس کرنا ہوتا ہے. اس سے پوچھنا ہوتا ہے بھائی کیا پسند کرتے ہو آپ، یا جو اس کے آس پاس رہتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتا ہے، وہ چیز دے دیں اس کو. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ جب وہ کھانا شروع کرے گا تو ریکوری میں آ جائے گا، پھر جا کے وہ بہتر ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بخار اس میں ہو جاتا ہے، تو
الگ الگ سے بیماریاں ہیں، کسی میں بخار ہو جاتا ہے، تو یہ علامات سے تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہو گیا یا ویکنیس ہوگی، تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اقبال صاحب کہ جب بھی مریض ڈاکٹر کے پاس تبھی آتا ہے جب اس کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے. مریض نے آگے یہ بتانا ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، تو اس سے اگلا سوال ڈاکٹر یہی پوچھتا ہے کہ بخار کے ساتھ اور کیا علامات ہیں، کیونکہ بخار اٹ سیلف کوئی ڈیزیز نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. بخار ایک علامت ہے کہ انڈر لائن کوئی بیماری چل رہی ہے، کوئی ایسا انفیکشن ہو چکا ہے اور اس کی جو علامت ہے اس کے نتیجے میں بخار ہو رہا ہے. بلکہ ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ بخار جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ بخار ہمیں ایک سگنل دے رہی ہوتی ہے کہ کوئی باڈی کے اندر کوئی پیتھوجن، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس ایسا گھس گیا ہے جو باڈی کو نقصان دے رہا ہے. آپ ٹائملی اس کو ٹیکل کر لیں. یہ ایک الارم بج جاتا ہے باڈی کے اندر کہ اب آپ کو بخار ہو رہا ہے، تو اٹس مین کہ کوئی نہ کوئی باڈی کے اندر گڑبڑ ہے. جیسے بخار ہوتا ہے مریض ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں باقی علامات اس کے دیکھی جاتی ہے. سم ٹائم فلو ہو رہا ہے، پیٹ درد بتاتا ہے، گلا خراب ہے، کھانسی ہے، تو پھر اس کے سے ہمیں کلو ملتے ہیں کہ یہ کس ایریے کا انفیکشن ہے جس کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے. پھر اس ایریے کو ہم امپروو کرنے کے لیے یا اس کی ایویلویشن کرنے کے لیے پھر ہم متعلقہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کو پچھلے 3 دن سے بخار ہے اور ساتھ کھانسی بھی ہے، تو اٹس مین کو چیسٹ انفیکشن ہے. پھر ہم اس کے چیسٹ کا ایکس رے کروا لیں گے، ساتھ کچھ بلڈ ٹیسٹ ریکمنڈ کر دیں گے. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا بخار ہے اس کو. سیم اس طرح جیسے ہم نے ڈینگی کی بات کی، ڈینگی میں بتائے گا کہ مجھے بخار ہے لیکن ساتھ سردی ہے، تو وہ سردی کی وجہ سے ہمارا ڈینگی کی طرف دھیان جائے گا، پھر ہم ڈینگی کا ٹیسٹ کروا لیں گے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے بخار ہے لیکن ساتھ پیٹ درد ہے، وامٹنگ ہے، ڈائریا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائیفائڈ کی علامات ہوتی ہیں. پھر ہم ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. بخار کے ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں جب چیک کرتے ہیں اور اس سے ایک کلو ملتا ہے، اس کلو سے پھر آگے ہم ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹیسٹ اس کو کنفرم کر دیتا ہے اور اس کے متعلق ہم پھر آگے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں فوجی جو ہے نا مارے گئے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کی علامات تھی، ڈینگی ٹائپ؟ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ملیریا اور ڈینگی جو ہیں یہ دونوں مچھر سے ہی پھیلتے ہیں. اب جیسے جیسے چیزیں ایڈوانس ہوتی ہیں نا، جیسے ہمارا مائکروسکوپ کا دور آیا ہے اور چیزیں میڈیکل میں ایڈوانسمنٹس آئی ہیں، ٹریٹمنٹ میں ایڈوانسمنٹ آئی ہیں، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مچھر بھی ایک قسم کا نہیں ہے. مچھر کی کئی ٹائپس ہیں. ایون کہ اگر آپ کو ملیریا بھی ہوتا ہے تو ملیریا ایک دوائی سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. ملیریا کی 4 ٹائپس ہیں، چاروں ٹائپس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ان چاروں ٹائپس کے الگ الگ ٹریٹمنٹس ہیں. سم ٹائم ہمیں علامات سیم لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے ابھی ہم نے کہا ملیریا جو ہے وہ اب کنٹرولڈ ہے، اس کی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. جیسے ملیریا ہوتا ہے اس کو اینٹی ملیریل ڈرگز دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ڈینگی کی ابھی اینٹی ڈینگی کو میڈیسن ہم بنا نہیں سکے، نہ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں اور نہ ہمارے پاس ہے. تو لہٰذا ڈینگی کے معاملے میں ہم تھوڑا سا اور طریقے سے کیئر کرتے ہیں. اور اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ ملیریل پیراسائٹ ہے تو ملیریل پیراسائٹ کے لیے ہمارے پاس ڈرگز اویلیبل ہیں، ٹریٹمنٹ میتھڈز اویلیبل ہیں، تو اس کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں. لیکن میتھڈ میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیا ہے کہ ملیریا کا مچھر جو ہے وہ گندگی پہ پھیلتا ہے، وہ رات کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ مچھر یہ پاؤ پھٹنے کے بعد کاٹتا ہے، ڈے ٹائم میں زیادہ ڈے ٹائم میں کاٹتا ہے. یہ صاف پانی پہ پلتا ہے دونوں مچھر، لیکن مچھر کی ٹائپس الگ ہیں. تو وہ جیسے آپ کے پاس اگر میں آپ سادہ الفاظ میں بات کروں، آپ کے پاس گائیں جو رکھتے ہیں گھروں میں لوگ، ان کی کتنی اقسام ہیں؟ بھینسوں کی اقسام ہیں، مرغیوں کی اقسام ہیں، بطخوں کی اقسام ہیں. ہے تو دیکھنے میں بطخ، ہے تو دیکھنے میں گائے. ایون کبوتر لوگ رکھتے ہیں، بڑی اقسام کے کبوتر ہیں، طوطے ہیں. تو اس طرح مچھروں کی اقسام ہے. کچھ خاص قسم کے مچھر سے ملیریا ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کے مچھر سے ڈینگی پھیلتا ہے. تو یہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور پھر ڈینگی کا جو ہے وہ وائرس ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، ملیریل پیراسائٹ کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. تو وہ دونوں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. جو ملیریا پازیٹیو ہو تو ملیریا کو ٹریٹ کرتے ہیں، ڈینگی پازیٹیو ہو تو ڈینگی کو ٹریٹ کرتے ہیں. یہ ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. جی ڈاکٹر محمد ادریس خان راؤ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، کیونکہ ابھی تک باقاعدہ ڈینگی کا کوئی علاج تو ہے نہیں، تو ڈاکٹر صاحب کے مفید مشوروں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں اور جیسے جیسے کمزوری کو صحت یابی کی طرف لے کے جائیں، اپنی ڈائٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں، تو اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.